أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تو یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ابھی، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور نا شکرے نہ ہو جاؤ، نا شکرے نہ بنو۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے توبہ کے وقت یاد کرو، استغفار کے وقت یاد کرو۔ جب تم مجھے توبہ، بخشش، معافی، استغفار کے ذریعے سے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں بخشش کے ساتھ یاد کروں گا، معافی کے ساتھ یاد کروں گا۔ میرا شکر ادا کرو، نا شکرے نہ بنو۔ کیوں؟ شکر ادا تم نے کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ تم میری بے شمار نعمتیں استعمال کرتے ہو، ان گنت بے شمار نعمتیں میں نے تمہیں دے چھوڑی ہیں، ان گنت نعمتیں۔ تو میرا شکر ادا کرو، میری بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ، نا شکری نہ کرو۔ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ وہ خود قرآن میں کہہ رہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو گن نہیں سکتے۔ اور یہ نعمتیں اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں، انسانوں کو یہ نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اگر دائیں طرف دیکھو گے تو نعمتیں ہی نعمتیں، بائیں طرف دیکھو گے تو نعمتیں ہی نعمتیں، سامنے کو دیکھو گے تو نعمتیں ہی نعمتیں، پیچھے کو دیکھو گے تو نعمتیں، آسمانوں کی طرف دیکھو گے تو نعمتیں، زمین کی طرف دیکھو گے تو نعمتیں، اپنے وجود کے اندر دیکھو گے تو اپنے وجود کے اندر ان گنت نعمتیں پاؤ گے جن کو تم گن ہی نہیں سکتے، گن ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر کیسے کیسے احسانات فرمائے اور طرح طرح کی انسانوں کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں عطا فرمائیں، سننے کے لیے انسان کو اللہ نے کان عطا فرمائے، بولنے کے لیے انسان کو اللہ نے زبان عطا فرمائی، سونگھنے کے لیے انسان کو اللہ نے ناک عطا فرمایا، پکڑنے کے لیے انسان کو اللہ نے ہاتھ عطا فرمائے، اور چلنے کے لیے انسان کو اللہ نے پاؤں عطا فرمائے۔ کیا کسی نعمت کو ہم جھٹلا سکتے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کو؟ یہ جو دو آنکھیں ہیں، ان دو آنکھوں کی قدر ان سے پوچھیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، وہ آپ کو یہ کہیں گے
کہ ہم سے ہماری ساری دولت لے لو، ہمیں 2 آنکھیں دے دو. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ چھوٹی چھوٹی سی آپ کے وجود کے اوپر اتنی آنکھیں ہیں، مگر اس کی قدر اور اس نعمت کی قیمت اس شخص سے پوچھیں جس کے پاس 2 آنکھیں ہیں نہیں. وہ کہے گا میری ساری دولت لے لو، ساری دولت لے لو، مگر مجھے 2 آنکھیں کہیں سے، مجھے روشنی لا دو کہیں سے، مجھے بینائی لا دو کہیں سے، مجھے دیکھنے کی طاقت لا دو کہیں سے. یہ اس سے پوچھیں کہ یہ 2 آنکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. یہ تو اس سے پوچھیں جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری غذا کے لیے پھل عطا فرمائے، سبزیاں عطا فرمائیں، ہماری خدمت کے لیے چوپائے عطا فرمائے جون سی، روشنی کے لیے سورج، چاند، ستارے، راستہ بنانے کے لیے یہ چیزیں بنائی جون سی. سارا جہان انسانوں کے لیے بنایا، ایک انسان کے لیے. اسی لیے اللہ فرما رہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم نہیں گن سکتے. اللہ نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ کے احسانات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی احسانات ہیں ہمارے اوپر. جیسے کہ میں نے یہ بات کہی تو جیسی میں آ کر بیٹھا میں نے ایک بات کہی تو سب سے پہلے اس بچے نے سبحان اللہ کہا، پھر اس نے سبحان اللہ کہا، پھر یہ داڑھی شریف والے بزرگوں نے سبحان اللہ کہا. یہ سبحان اللہ زبان سے کہنے کی نعمت مل جانا بھی اللہ کی نعمت ہے. اس نے سبحان اللہ کہا، اس نے سبحان اللہ کہا. جب میں آ کر بیٹھا میں نوٹ کر رہا تھا، سب سے پہلے اس نے سبحان اللہ کہا، پھر اس نے سبحان اللہ کہا، پھر وہ داڑھی شریف والے بزرگ جو ابھی آ کر بیٹھے ہیں انہوں نے سبحان اللہ کہا. انہوں نے بھی سبحان اللہ تھوڑی دیر پہلے، وہ جو بڑی داڑھی شریف والے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے. یہ زبان سے سبحان اللہ کہنے کی سعادت مل جانا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. وہ نہ دیتا آپ کو توفیق ہی نہ دیتا کہ آپ سبحان اللہ اپنی زبان کے اوپر اس کا نام لاتے، نہ توفیق دیتا. یہ اس نے توفیق دی ہے. اس کا توفیق دینا بھی ایک نعمت ہے، اس کا توفیق دینا بھی ایک، اور توفیق اس نے تبھی آپ کو دی ہے، اس بچے کو، اس بچے کو، وہ بزرگوں کو، ان بزرگوں کو توفیق اس نے تبھی ان کو دی ہے کہ اس کی نگاہ ان کے اوپر ہے، ان کی اوپر ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے چن لے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی نگاہ ان لوگوں کے اوپر ہے تو ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ. اب زبان سے پڑھنا یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، اور اس کا ان کو توجہ میں رکھنا یہ بھی ایک نعمت ہے، اس کا ان کو توفیق دینا سبحان اللہ کہنے کی یہ بھی ایک نعمت ہے. اور کیا یہ نعمت کم ہے جو صدقہ حضور کا ہمیں ملا کہ جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اس کے نام کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. وہ درخت یہ دنیا کے درختوں کی طرح نہیں ہے کہ 10 فٹ بائی 10 فٹ یا 20 فٹ بائی 20 فٹ یا 50 فٹ بائی، چلو بہت ہی بڑا درخت ہے تو 50 فٹ بائی 50 فٹ نہیں. اس درخت کی تو اس کا حجم اور اس کا سایہ پتہ نہیں کتنے 100 سال کی مسافت ہے. اتنا بڑا ایک درخت انسان کو عطا فرما دیا جاتا ہے، اور وہ بھی جنت کے اندر.
وہ بھی جنت کے اندر. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, یہ اللہ کی نعمت ہے. تو اسی لیے نبی کریم اچھا جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے, نعمت عطا فرماتا ہے, جب بندہ اللہ کا ذکر جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے نا, اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا ذکر. اللہ پھر ان لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو, اگر تو شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اور بھی زیادہ عطا فرمائے گا, اور اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو جو دیا اس کو بھی کم کر دے گا, اس پہ بھی تمہاری گرفت اور پکڑ ہے جون سی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کے ذکر کے اوپر خوش ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا بھئی خوش ہوتا ہے تو آگے نعمتیں عطا فرماتا ہے نا, اور نعمتوں میں زیادتی کرتا ہے. جب آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں, اس کا ذکر کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں اور زیادتی فرماتا ہے, اور برکت عطا فرماتا ہے, اور نعمتیں عطا فرماتا ہے. اگر غور کرے انسان تو اسلام کی روح یہ ہے کہ ہمارے ہر فعل کا آغاز, ہمارے ہر فعل کا آغاز, ہمارے ہر کام کا آغاز اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے بتائیے. آپ دیکھو ملک فاروق صاحب کتنے سمجھدار انسان ہیں, انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے. کھانا کھاؤ تو کیا پڑھ رہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں واہ, دیکھو دیکھو افتخار, ملک افتخار کتنا سمجھدار ہے. وہ کہہ رہے ہیں ان کی عقل کے اوپر بھی سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ ان کی عقل نے یہ کہا ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ, اور جب کھانا کھا کر فارغ ہو جاؤ تو الحمدللہ, الحمدللہ کہہ دیا جون سے. تو اگر کسی کام کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ, اور کوئی اچھی چیز دیکھو تو ماشاء اللہ. ایسے ہی ہے نا, دل میں کوئی برا خیال آ جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ, اور اگر کوئی غم زدہ خبر سنو یا کوئی تکلیف دیکھو تو انا للہ و انا الیہ راجعون جو ان سے پڑھو. اور جب کوئی آپ سے نیکی کرے تو اس کو آپ جزاک اللہ کہو, اور جب آپ قرآن یا حدیث سنو تو سبحان اللہ کہو. ایسا ہے نا. تو اسلام کی روح تو یہ کہتی ہے کہ ہمارے ہر فعل کا آغاز اور اختتام بھی اللہ کے ذکر پر ہی ہوتا ہے. اہل محبت کہتے ہیں کہ ہمارے ہر فعل کا آغاز اللہ کے ذکر اور اللہ کے رسول کے ذکر سے ہوتا ہے, اور اختتام بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر پر ہی ہوتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ذکر پر. اللہ 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 کبھی انسان نے یہ سوچا ہے کہ ہماری پریشانیوں کی اور ہماری بے سکونی کی وجہ کیا ہے؟ ہماری پریشانی کا معاملہ کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بڑا بنگلہ ہے, بڑی گاڑی ہے, بڑا گھر ہے,
وہ بڑا کامیاب ہے اور وہ بے سکون ہے نا، اور بڑا سکون میں ہے۔ جب کہ آپ دیکھیں تو جس کے پاس بڑی گاڑی، بڑی دولت، بڑا گھر یا زیادہ زمینیں ہیں، وہی بندہ سب سے زیادہ پریشان ہے، سب سے زیادہ بے سکون ہے۔ اس کو نیند کے لیے نیند کی گولیاں لینی پڑتی ہیں، اس کو نیند نہیں آتی ساری ساری رات جو سی ہے۔ سونا چاندی دولت اس کو سنبھالنا کیسے ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے کہ اس کو کوئی چور لے کے نہ چلے جائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا امیر ہوگا اتنا وہ آپ کو آج کل کے زمانے میں دیکھتا ہوں روتا ہوا نظر آئے گا، روتا ہوا نظر آئے گا۔ سکون میسر نہیں ہے۔ سکون کی دولت کہاں سے حاصل کریں؟ واہ، اللہ کے ذکر سے سکون کی دولت اللہ کے ذکر سے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے کہ ہم نے اللہ کا ذکر بھلا دیا، اللہ کا ذکر ہم نے بھلا دیا، اور چونکہ اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے، اور جب آپ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے اب یہ تو اللہ نے قرآن میں پہلے ہی کہہ دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ تو اللہ کا پھر وعدہ ہے، اللہ کا، یہ تو قرآن ہے۔ پھر ذکر میرا کرو گے، میرا شکر ادا کرو گے، آپ نے اس کا شکر ادا کیا، الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی اس کا ذکر ہے۔ اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آپ اس کا ذکر کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرے گا، نعمتیں بڑھائے گا جون سی ہیں آپ کی جون سی ہیں۔ تو یہ تکلیفیں یا پریشانیاں یا بے سکونی یہ ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح پکڑ کر اللہ 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 ہی کرتے رہیں، نہیں، صرف ذکر یہ نہیں ہے، یا چلے کاٹتے رہیں، یا وظیفے پڑھتے رہیں، یا صرف اوراد میں ہی لگے رہیں، نہیں، اور باقی چیزوں کو پتہ ہی نہ ہو۔ سچ بولنا بھی ذکر ہے، سچ بولنا بھی اللہ کا ذکر ہے، جھوٹ سے بچنا بھی اللہ کا ذکر ہے، رزق حلال کمانے کے لیے جتنا وقت آپ گزار رہے ہیں وہ اللہ کے ذکر اور عبادت میں گزار رہے ہیں۔ حرام کھانے سے بچنا، چوری سے بچنا، شراب سے بچنا، ہر برے کام سے بچنا، ایمانداری کے ساتھ رزق حلال کے لیے کوشش کرنا اور اس کے لیے نکلنا، یہ بھی اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت ہی ہے۔ صرف اللہ کا ذکر یہ نہیں ہے کہ بس تسبیحاں پڑھتے رہیں، تسبیحاں پڑھتے رہیں، نہیں۔ کسی مرد کامل کی نگاہ کے اندر جب تک انسان آئے گا نہیں اس کو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں چلیں گی۔ پاگلوں اور بے وقوفوں کی طرح چلے کاٹتا رہے گا، تسبیحاں پڑھتا رہے گا، ورد و وظائف کرتا رہے گا، اور ادھر جھوٹ بھی بولے گا، ادھر چوری کا مال بھی کھائے گا، ادھر حرام بھی کھائے گا، شراب بھی پیے گا، رشوت بھی لے گا، ہر برے کام بھی کرے گا، نہ اس کو نماز کا پتہ ہے، نہ اس کو روزے کا پتہ ہے، نہ اس کو زکوٰۃ کا پتہ ہے، نہ اس کو حج کا پتہ ہے۔ ان چیزوں وہ سمجھ رہے کہ نہیں میں عبادت کر رہا ہوں، نہیں، یہ عبادت قیامت والے دن ایسی عبادت کہ بندہ جھوٹ بھی نہ بولے، چوری بھی نہ چھوڑے، اور ہر گندا کام بھی کرے اور عبادت میں بھی لگی رہے، ایسی عبادت بندے کو جہنم کے اندر لے کے جائے گی۔ ایسی عبادت سیدھا جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے کہ پھینک دو اس کو جہنم کے اندر۔ ذکر کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، ماں باپ کی خدمت بھی اللہ کا ذکر ہے،
نماز کا پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، بلکہ نماز سے بڑا تو اللہ کا ذکر کون سا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کہنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے جن سے۔ تو بے سکونی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے ہیں۔ ہمیں نماز کا نہیں پتہ، ہمیں سچ کا نہیں پتہ، ہمیں رزق حلال کا نہیں پتہ۔ آج لوگوں کو حلال اور حرام کی تمیز بھول گئی ہے۔ ایک طرف نماز پڑھیں گے، دوسری طرف حرام کھائیں گے، جھوٹ بولیں گے، چوری کریں گے۔ وہ نمازیں بھی اس کو جہنم میں لے جائیں گی۔ ایک طرف نماز پڑھ رہا ہے، دوسری طرف اپنی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر رشوت لے رہا ہے۔ ہم نے دیکھا دنیا کے اندر اصل چیز انسان کے معاملات ہیں، عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات ہیں، ان کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور یہ معاملات، آپ کا درود پاک پڑھنا، آپ کا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، آپ کا قرآن پاک، یہ سب اللہ کے ذکر ہیں، سب اللہ کے ذکر ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا جو سکون ہے یہ اللہ کے ذکر میں ہے، یہ نماز میں، یہ معاملات میں، یہ درود پاک میں، اللہ کے ذکر کے اندر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے پیارے بن جائیں۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول کا پیارا بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اللہ کے ذکر کے اندر ہم گم رہیں، اللہ اور اللہ کے ذکر کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ابھی انہوں نے کہا سبحان اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کا ذکر کیا تو اللہ اس کے ساتھ تھا۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے کہ جب انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کیا نا، اے اللہ ساری پاکیزگیاں تیرے لیے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کے ساتھ تھا۔ نبی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اچھا، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ یعنی اگر میرا بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کر رہا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اور اگر جیسے کہ انہوں نے ایک محفل میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا، سبحان اللہ، انہوں نے کہا سبحان اللہ، انہوں نے کہا سبحان اللہ، کوئی بندہ محفل میں بیٹھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محفل میں بیٹھ کر کہے سبحان اللہ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے زیادہ بہتر محفل میں بیٹھ کر اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ وہ جو محفل ہے وہ فرشتوں کی محفل ہے. یعنی حدیث میں یہ ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اور اگر وہ کسی محفل میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بھی بہترین محفل میں بیٹھ کے یاد کرتا ہوں، اور وہ فرشتوں کی محفل ہے. اللہ 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 ذرہ جہان دے صدا پتا پتا چمن دا پکارے پیا گزر دی جتوں بھی جاوے باد سبا آکے مستی دے وچ گھندی برملا. اللہ 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 مستی جہان دے وچ کیف ویسے دا سارے مکان دے وچ مہک ویستی سب گلستان دے وچ ذکر ویستا سب زبان دے وچ. اللہ 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 یوسف اس ذکر دی عجب ہی شان ہے. یوسف اس ذکر دی عجب ہی شان ہے. ذکر اس دے وچ نور عرفان ہے. ایہو اسلام تے دین و ایمان ہے. ایہو پیر طریقت دا فرمان ہے. اللہ 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 واخر دعوانا